السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین۔ اللہ اکبر کبیرہ عدد الشفی والوتری وکلمات اللہ التامات الطیبات المبارکات لا الہ الا اللہ عدد الشفی والوتری وکلمات اللہ التامات الطیبات المبارکات۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد اور اپنے بستر پر سونے سے پہلے 3 بار یہ کلمات کہے گا تو یہ کلمات قبر میں نور، پل پر نور، جہنم کے اوپر پل صراط پر نور بن جائیں گے، یہاں تک کہ یہ کلمات اس کو جنت میں داخل کر دیں گے یا وہ خود جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو ان کلمات کو پڑھنے کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے ہم سب کو۔ پارہ نمبر 8، آیت نمبر 111، سورہ الانعام چل رہی ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اپنی قبروں سے اٹھ کر، اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو وہ ایمان لائیں، مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے حق پیش کر رہے تھے اور پورے دلائل کے ساتھ، لیکن جو نہیں ماننے والے تھے وہ طرح طرح کی حجت بازی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اس بات پر پریشان نہ ہوں کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچانے میں کوئی کمی ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص نہیں ماننا چاہتا، اگر سارے دلائل بھی اس کے سامنے آ جائیں تو وہ بھی انکار کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جس چیز کو ماننا ہوتا ہے وہ اسے صحیح رخ سے، جس چیز کو نہیں ماننا ہوتا وہ اسے صحیح رخ سے نہیں دیکھتا، اس کے دیکھنے کا زاویہ اینگل ہی مختلف ہوتا ہے۔ آپ اس کا روزمرہ زندگی میں مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی چیز کو خاص اینگل سے دیکھیں تو وہی چیز مختلف نظر آتی ہے۔ حق کو اگر آپ حق کی نگاہ سے نہ دیکھیں، یہ سوچ کر نہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اسے ایک رسول پیش کر رہے ہیں، تو آپ کا اپنا زاویہ، اپنی خواہشات، اپنی سوچیں، اپنی مرضی آپ کو اسے بالکل الگ نظر انداز دکھائیں گی۔ تو یہاں آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، جنہیں نہیں ماننا وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ کسی اور رخ سے حقائق کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص ماننا چاہے تو چھوٹی سی دلیل بھی اس کے لیے کافی ہے۔ جو شخص سچ کی تلاش میں ہوتا ہے، حق کی تلاش میں ہوتا ہے، وہ اسے ڈھونڈتا ہے، اور جب وہ اسے مل جاتی ہے تو اسے منانے کے لیے زور نہیں لگانا پڑتا، وہ فوراً اسے قبول کر لیتا ہے۔ لیکن جو نہیں ماننا چاہتا وہ اپنے انکار کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل ڈھونڈ لیتا ہے، تو اسے انکار کے لیے کچھ نہ کچھ الفاظ ضرور مل جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں کبھی بھی سچائی جب اس کے سامنے آئے تو وہ اسے ماننے والوں میں سے ہو، جھٹلانے والوں میں سے نہ ہو، اور اس کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اس دنیا میں ہر انسان کا ایک بہت بڑا امتحان ہے، اور اس امتحان میں کامیابی کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ انسان سچائی کو پہچانے، کیونکہ اگر وہ سچائی کو پہچانے گا، جس طرح کہ کل کے پارے میں بار بار معرفت کی بات ہو رہی تھی، حق کو پہچاننے کی بات ہو رہی تھی، تو اگر وہ سچائی کو پہچانے گا تو اس کے تمام اعمال سچائی پر مبنی ہوں گے۔ لیکن اگر وہ سچائی کو پہچانے گا ہی نہیں، مانے گا ہی نہیں، جو کچھ کرے گا وہ غلط ہوگا اور وہ ایک غلط راہ پر چل پڑے گا، اس کے نتیجے میں سراسر نقصان اٹھائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 112 میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں کو اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوشائند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے ہیں۔
ایک اور बड़ी वजह इंसान के हक को हक ना मानने या देखने की इसके दोस्त होते हैं, इसके साथी और इसकी कंपनी होती है, क्योंकि वो इंसान को चीज़ों को असल रुख से देखने ही नहीं देते, वो इसके नुक्ते नज़र में तब्दीली कर देते हैं। और शैतान तो हमेशा इंसान के साथ लगा रहता है, वो चाहता ही यही है कि इंसान कभी भी किसी चीज़ को सही रुख से ना देख पाए। तो हक को ना देख पाए, क्योंकि अगर इंसान हक को देख लेगा, रोशनी को पा लेगा, तो क्या होगा, वो रोशनी के पीछे चलने लगेगा और वो इस रास्ते पर चल पड़ेगा। तो इसलिए वो इससे हक को छुपाता है, जिसके नतीजे में फिर इंसान धोखे में मुब्तला हो जाता है। और इसमें सिर्फ शैतान नहीं होते, इंसान भी होते हैं। बाज़ इंसानों में से दोस्तों के रूप में इंसान भटकाने का काम करते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी ख़ास हिकमत के तहत इन्हें मोहलत दे रखी है, शयातीन को आज़ादी दे रखी है कि वो इंसान को भटकाएं। तो हमें और भी मोहतात होने की ज़रूरत है कि कोई भी शख्स जो मुझे कोई काम करने का कह रहा है, इसकी दलील क्या है, क्या ये बात कुरान और सुन्नत से साबित है या महज अपनी ख्वाहिशात नफ्स से बोल रहा है। तो जो शख्स हक चाहेगा, हक की तलाश रखेगा, वो कुरान और सुन्नत ही को मेयार बनाएगा, लोगों की बातों को या अपनी ख्वाहिशात को नहीं। वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलूहु, और अगर तेरा रब चाहता तो वो ऐसा ना करते, यानी इन्हें ये करने की मोहलत ना देता। अल्लाह ताला क्या चाहते हैं, इंसान को अच्छी तरह छान भटक के आजमा कर देखा जाए और ये देखा जाए कि कौन वाकई जन्नत में जाने के काबिल है। इंसान सारी ज़िंदगी बाज़ औक़ात एक नेक काम करता है और किसी शैतान के बहकावे में आके बहक जाता है और हक की राह को छोड़ देता है, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। इसलिए सारी ज़िंदगी मोहतात ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है, हक को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है, तकवा के साथ ज़िंदगी बसर करने की ज़रूरत है, और कभी भी इस जोम में और इस गुमान में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। जो शख्स अपने अंदर वसअत पैदा करेगा, तो कोई भी शख्स जब इसे इसकी गलती बताएगा तो वो इसे महसूस नहीं करेगा। नहीं तो जब इंसान को ये ज़ौम होता है कि मैं ही ठीक हूँ, तो फिर क्या होता है कि फिर वो हक को कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि वो समझता है कि हक तो मेरे अंदर है, और जब ये सोचता है तो फिर बाहर से आने वाले हक को नहीं देख सकता। तो करना क्या चाहिए कि हक का जो असल माखज़ है, जहाँ से आता है, इसी सोर्स से देखने की ज़रूरत है, कुरान और सुन्नत देखने की ज़रूरत है, इसका इल्म हासिल करने की ज़रूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया है कि इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो, इफ्तरा फरदाजियाँ करते रहें। आयत नंबर 113, ये सब हम इन्हें इसलिए करने दे रहे हैं कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, इनके दिल इस खुशनुमा धोखे की तरफ माइल हों और वो इससे राज़ी हो जाएं और इन बुराइयों का इक्तिसाब करें जिनका इक्तिसाब वो करना चाहते हैं। फिर जब हाल ये है, तो क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और फैसला करने वाला तलाश करूं, हालांकि इसने पूरी तफसील के साथ तुम्हारी तरफ किताब नाजिल कर दी। इस फिक्रे में खिताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा मुसलमानों को भी खिताब किया जा रहा है। यानी मतलब इसका ये है कि जब अल्लाह ताला ने अपनी किताब में साफ साफ ये हक़ाइक़ बता दिए हैं, तो फिर किसी और की बात की तरफ तवज्जो की ज़रूरत नहीं। और जिन लोगों को हमने तुमसे पहले किताब दी थी, वो जानते हैं कि ये किताब तुम्हारे रब ही की तरफ से हक है, हक के साथ नाजिल हुई है। यानी हक को पाने के लिए क्या ज़रूरी है, इस किताब को मजबूती के साथ पकड़ लिया जाए, लिहाजा तुम शक करने वालों में से शामिल ना होना। तुम्हारे रब की बात सच्चाई और इंसाफ के एतबार से कामिल है, कोई इसके फरामीन को तब्दील करने वाला नहीं, और वो सब कुछ सुनता और जानता है। फिर इंसान को म्यार दे दिया गया है कि इसे हक की तलाश में क्या रुख करना है और किस तरफ नहीं जाना। अमूमन हम हक किस चीज़ को समझते हैं, जो अक्सरियत के पास है। यहाँ क्या बताया गया है, व इन तुती अक्सर मन फिल अर्दी युजिल्लू का अन सबीलिल्लाह इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना व इन हुम इल्ला यखरुसून। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम इन लोगों की अक्सरियत के कहने पर चलोगे जो ज़मीन में बसते हैं, तो वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। ये जो हमारे यहाँ आम कौल है कि अक्सरियत ही ताकत है, यानी मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, लेकिन ये हमारे दीन में से नहीं है। सारी कौम के मुकाबले में फ़िरौन और इसके सारे अहलियाने सल्तनत और पूरी कौम के मुकाबले में एक शख्स हक को लेकर आया और इसने सबको हक की बात बताई, और अल्लाह ताला ने पूरी कौम को मलिया मेट कर दिया। इस एक शख्स का नाम क़यामत तक इस किताब में ज़िंदा रखा। वक़ाला रजुलुम मुमिनुन मिन आली फ़िरौन, सूरह गाफिर में आता है, जो आले फ़िरौन में से था। तो इसी तरह सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम में वो वाहिद थे, तन्हा थे। काना उम्मतुन, पूरी उम्मत का काम इन्होंने किया, यानी थे वो एक, लेकिन अल्लाह ताला के हाँ एक ही अक्सरियत है, क्योंकि हक इनके पास है। जो हक के लिए भी जाना चाहते हैं कि इनका मंबा सोर्स क्या है, यही काफ़ी नहीं कि ज़्यादा लोग ये बात कर रहे हैं, ये रुझान है।
یہ ایک ٹرینڈ ہے، یہ فیشن ہے، یہ اکثریت یہی کر رہی ہے تو مجھے بھی یہی کرنا چاہیے۔ اور جب تک اس دوہری مشکل سے نہیں نکلیں گے، اس چیز سے باہر نہیں آئیں گے کہ ہمیں لوگوں کی پیروی نہیں کرنی اور اکثریت کو نہیں دیکھنا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اس وقت تک ہم صحیح معنوں میں حق کی پیروی نہیں کر سکتے۔ لیکن افسوس یہ کہ ہم اپنے روزمرہ کے طرز عمل میں، اپنے لباس میں، اپنے کھانے پینے میں، ہر چیز میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن اور سنت کی حدود کیا ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر لڑکیوں نے مردوں والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مردوں کی طرح کے پاجامے پہنے ہوئے ہیں، تو کیا ہمارے لیے حلال ہو گیا کہ اب تو اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے؟ اگر اپنی ٹانگیں زبانیں بھر کے سامنے کھولی جا رہی ہیں، لمبے چاک پہن کر، لمبی قمیضیں پہن کر، تو کیا پھر اسی میں ہی حق ہے اور یہی ہمارے اوپر جچتا ہے اور اسی سے ہی ہماری عزت ہے؟ ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے احکامات کی خلاف ورزی کریں؟ صحابیات رضی اللہ عنہم تو وہ تھیں کہ جنہوں نے پردے کا حکم آتے ہی جب گھر سے باہر نکلی تو اپنے گھر کے پردوں کو اوڑھ کر اپنے آپ کو ڈھانپ کر نکلی۔ اور ہم حق کو جانتے ہوئے بھی اس کی پیروی نہیں کرتے کیونکہ اکثریت حق کو نہیں مان رہی، اکثریت کسی اور راہ پر چل رہی ہے، لہٰذا ہمیں بھی وہی پرکشش نظر آتا ہے۔ اور یہ نہیں سوچتے کہ اسے خوشنما کس نے بنایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یا شیطان نے؟ تو ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کبھی بھی لوگوں کے سنے سنائے دین پر نہ چلیں، کبھی بھی کسی معاملے میں لوگوں کی پیروی نہ کریں۔ یہ نہ کہیں کہ یہ میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ لوگ کر رہے ہیں، ہرگز نہیں، لوگ ہمارا معیار نہیں ہیں، ہمیں لوگوں کا معیار بننا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں فرمایا کہ تم لوگ قبروں میں آزمائے جاؤ گے دجال کے فتنے کے قریب قریب، پس مومن یا مسلم تو وہ قبر میں فرشتوں کے سوال پر کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس روشن نشانات لے کر آئے اور ہم نے ان کی دعوت قبول کی اور ایمان لائے۔ اس سے کہا جائے گا کہ آرام سے سو رہو، ہمیں معلوم تھا کہ تمہیں یقین ہے۔ اور منافق یا شک میں مبتلا کہے گا لا ادری سمیت الناس یقولون شیئا فقلتہ، مجھے نہیں معلوم، میں نے لوگوں کو جو کہتے سنا وہی میں نے بھی کہہ دیا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ قبروں میں بھی آزمائے جاؤ گے، یعنی دجال کے فتنے کے قریب، پس مومن یا مسلم تو وہ فرشتوں کے سوال پر کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس روشن نشانیاں لائے تھے اور ہم نے ان کی دعوت قبول کی اور ایمان لائے۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ آرام سے سو رہو، ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں یقین تھا، یعنی دین اسلام کا۔ اور منافق یا شک میں مبتلا، یہاں آپ دیکھیے کہ ایک اور قسم کی کیٹیگری بتائی گئی ہے، منافق یا شک میں پڑا ہوا شخص، یعنی جسے اپنے دین کے بارے میں یقین نہیں ہوگا، وہ کہے گا لا ادری سمیت الناسا، میں نے لوگوں کو سنا کہ وہ ایک بات کہتے ہیں تو میں نے بھی کہہ دی، مجھے تو نہیں معلوم کہ میں نے لوگوں کو جو کہتے ہوئے سنا تھا وہی میں نے کہا۔ تو معیار کیا ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں، یہ معیار نہیں ہوگا کہ لوگ کیا کہتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں میں موضوع ہونے کی کوشش کرتے ہیں، فٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ان کی بولی بولنے لگتے ہیں، ان جیسے کام کرنے لگتے ہیں، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ تو اگر قبر میں پوچھے گئے سوالوں کا جواب صحیح دینا ہے تو پھر اپنا معیار درست کرنا ہوگا۔ فرمایا وہ تو محض گمان پر چلتے اور کیا سرائیاں کرتے ہیں، در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے۔ تو پھر پوچھنا کس سے چاہیے؟ سیدھا راستہ کہاں ہے؟ اللہ سے، کیونکہ وہ جتنا جانتا ہے سیدھی راہ کون سی ہے۔ پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ، آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دی ہے، اس کی تفصیل ہم پہلے دیکھ چکے۔ یعنی کھانے پینے کے معاملے میں بھی تم حق کی پیروی کرو، قرآن و سنت کو اپناؤ، وقت کے رسم و رواج کو نہیں، کیونکہ اہل عرب نے خود ساختہ طور پر بحیرہ، سائبہ، حام، وسیلہ وغیرہ کو حرام قرار دے رکھا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا تلقین کی ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حلال قرار دیتے ہیں تم اسے اپنے اوپر حرام کرو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں، محض اپنی خواہشات کی بنا پر، یعنی علم کے بغیر، یعنی وہ کیا چاہتے ہیں، کیا پسند کرتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں، ہر چیز ان کی اپنی مرضی اور پسند کی ہوتی ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی ہے۔ ان حد سے گزرنے والوں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ
सयुजज़ौना बिमा कानू यक्तरिफून, तुम खुले गुनाहों से भी बचो और छुपे गुनाहों से भी। जो लोग गुनाह का इक्तिसाब करते हैं वो अपनी इस कमाई का बदला पा कर रहेंगे। यहाँ पर ख़ास तौर पर जिस चीज़ से मना किया गया है वो है खुले और छुपे हर तरह के गुनाहों से बचना। नवास बिन समान रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेकी और गुनाह के बारे में सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी अच्छे इखलाक का नाम है और गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटके और तुझे ये नागवार हो कि लोग इससे बाखबर हों। सही मुस्लिम की हदीस है। गोया जो काम हम छुप कर करते हैं और लोगों के डर से छुपते हैं वही काम गुनाह का है। बाज़ औक़ात इस्लाम के खुले खुले अहकामात जान लेने के बाद भी लोग कहते हैं कि मैं इस कि इसमें गुनाह की क्या बात है। मसलन एक लड़की ने कहा कि इसमें गुनाह की क्या बात है कि एक लड़की एक लड़के से मोहब्बत करे। चले इस हद तक कि आपके दिल में किसी के लिए पसंदीदगी है तो अलग है, लेकिन इस बात की कहाँ गुंजाइश है कि आप घर से अकेले निकल कर इससे मुलाकात करने चली जाएं, और इस बात की कहाँ इजाज़त है कि आप फ़ोन पर इससे छुप छुप कर बातें करें। गुनाह नहीं तो छुप कर क्यों बात करते हैं, सामने करें लोगों के बीच में। जब छुपते हैं तो ये छुपना ही इस बात की गवाही है कि गलत काम हो रहा है, गुनाह का काम हो रहा है। तो इसी मिसाल पर दीगर चीज़ों को लीजिए कि कौन सी चीज़ें जो आप अपने माँ बाप से छुप कर करते हैं, क्योंकि यहाँ हुक्म क्या दिया जा रहा है और तकवा का तकाजा क्या है कि वज़रू ज़ाहिर अल इस्मी व बातिना, ज़ाहिरी और बातनी। इसका ये मतलब नहीं कि अगर खुले आम धड़ल्ले और बेहयाई से हम बुरे काम करें तो वो जायज़ हो जाएंगे, इन्हें भी छोड़ने को कहा गया। वज़रू ज़ाहिर अल इस्मी, ज़ाहिरी गुनाह भी छोड़ दो और छुपे हुए गुनाह भी छोड़ो, यानी हर किस्म के गुनाहों को छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास दोनों तरह की खबरें हैं, ज़ाहिरी गुनाहों की भी छुपे हुए गुनाहों की भी, और वो इन पर सज़ा भी देगा। सयुजज़ौना बिमा कानू यक्तरिफून, अनकरीब वो बदला पा कर रहेंगे इसका जिस गुनाह का वो इर्तिकाब कर रहे हैं। और हकीकत ये है कि तकवा के दर्जा को इंसान पहुंच ही नहीं सकता जब तक कि इंसान शक की बातों को भी ना छोड़ दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हराम कामों से परहेज़ करो, सबसे ज़्यादा इबादत गुजार बन जाओगे। सुनन तिर्मिज़ी की हदीस है। एक और मुस्नद अहमद की हदीस में आपने फरमाया, गुनाह वो होता है जिसमें ना नफ्स को सुकून मिलता है ना दिल को इत्मीनान, अगरचे मुफ्ती फतवा देते रहें। हुआ सारी दुनिया ये कहती रहे कि इसमें तो कोई गुनाह की बात नहीं, लेकिन हकीकत ये कि तुम्हारा दिल तुम्हें बता देता है, क्योंकि इसमें खटक होती है। और जिन कामों पर आपका दिल खटकता है उन्हें छोड़ने की कोशिश करें, छोड़े ना जा रहे हो तो अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह मकफ़ीनी बि हलाली का हरामी का वागनीनी बि फजली का अमन सिवाक। कल हमने ये दुआ पढ़ी थी कि या अल्लाह, जो खुशी और लुत्फ़ में किसी हराम से ले रही हूँ, अल्लाह ताला वो लुत्फ़ तो मुझे हलाल में अता फरमा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला के ख़ज़ाने बहुत वसी हैं। तो अगर एक शख्स शराब पी कर लुत्फ़ उठा रहा है तो वो इसकी दुआ करे कि या अल्लाह, तो मुझे हराम से बचा के हलाल में लुत्फ़ अता फरमा। और जिस जानवर को अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा ना किया गया हो इसका गोश्त ना खाओ। ज़बीहा के लिए शर्त है कि इस पर अल्लाह ताला का नाम लिया गया हो। सिर्फ खून बहाना काफ़ी नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं कि अच्छा रगों की अच्छा अगर हम गोरों की दुकान से लेकर खा लें और इस पर बिस्मिल्लाह पढ़ लें तो यहाँ बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी ज़िबा करते वक्त, ये सिर्फ खाते वक्त नहीं। ये तो सिर्फ रुखसत थी इब्तदाई दौर में, जब लोगों पर कुछ हालात मशकूक थे कि नो मुस्लिम की तरफ से जब कुछ खाने के लिए आता तो दिल में शक गुजरता कि पता नहीं इन्होंने दीन की इस कायदे की पाबंदी की है या नहीं। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बिस्मिल्लाह पढ़कर खा लो। तो इसका ये मतलब नहीं कि जिस चीज़ के बारे में यकीन भी हो कि ये हराम है तो उसे बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लिया जाए। तो इसे खाते वक्त सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए, क्योंकि जब इसे ज़िबा करते वक्त इस पर अल्लाह ताला का नाम लिया जाता है तो इससे इस जानवर के अंदर एक ख़ास किस्म का फ़र्क आ जाता है और इंसान की शख्सियत पर इसके असरात मुरतब होते हैं। और अगर नहीं लिया जाएगा तो इसके असरात मुख्तलिफ होते हैं। और वैसे भी अल्लाह ताला का नाम क्यों लिया जाए, इस बात के शुक्राने के तौर पर कि अल्लाह ताला ने इन जान वाले जानवरों को हमारे खाने के लिए, हमारे मज़े के लिए पैदा किया, तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। इन पर ज़िबा करते वक्त, खानों के लिए तैयार करते वक्त अल्लाह ताला का नाम लेकर फरमाया, व इन्नहु लफ़िस्क, बेशक वो फ़िस्क है, व इन्न शयातीन ला यूहूना इला औलियाइहिम लियुजादिलूकुम, शैतीन अपने साथियों के दिलों में शकूक और एतराज़ात इल्का करते हैं ताकि वो तुमसे झगड़ा करें। अगर तुमने इनकी अतात कबूल कर ली तो यकीनन तुम मुशरिक हो। यहाँ पर आप देखिए कि अल्लाह ताला के हुक्म का इनकार करने वालों को मुशरिक बताया गया है।
أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اسے وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کس طرح اس سے نہ نکلتا ہو؟ کافروں کے لیے تو اس طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے۔ یہاں مردہ سے مراد وہ شخص ہے جو یا تو کفر کی حالت میں ہو یا پھر جہالت کی حالت میں، اور زندگی سے مراد علم ہے، حقیقت شناس ہے۔ اگر وہ شخص پہلے دین سے دور تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے دین کی سمجھ دی، اسے نور عطا کیا، یعنی دین کا علم عطا کیا، ایمان عطا کیا، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں رہ رہا ہو؟ یہ دو مختلف طرح کے لوگ ہیں، یعنی قرآن کو پڑھنے والے، قرآن اور سنت کو جاننے والے اور نہ جاننے والے، کیونکہ ان دونوں کے اعمال، ان کی سوچیں، ان کے خیالات بالکل فرق ہوں گے۔ اب جیسے آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو اس میں کئی چیزوں کی دہرائی ہوتی جاتی ہے، پھر ہم جب عملی زندگی میں اترتے ہیں تو بار بار چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، مجھے یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، تو انسان کو ایک روشن آئینہ مل جاتا ہے قرآن پڑھنے سے، جس میں وہ حقیقت کو بہت اچھی طریقے سے دیکھ سکتا ہے۔ پھر فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے جن لوگوں تک قرآن کی روشنی نہیں پہنچی ان تک پہنچانے کے لیے کچھ نہ کچھ سلسلہ ضرور کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ وسائل کی کمی نہیں رہی، آج کے دور کے انسان کے لیے کسی بھی چیز کو حاصل کرنا مشکل نہیں، طرح طرح کے وسائل اور ذرائع ہیں، یعنی اگر کسی کے پاس استاد نہیں بھی ہے تو بھی اس کے پاس دیگر ذرائع ایسے ہیں جن سے وہ علم کی روشنی پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، سورہ بقرہ میں فرمایا وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اور جس چیز کے بارے میں کنفیوژن ہو اس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ اس پر میرا شرح صدر کر دے۔ اور پھر دیکھیے کہ یہاں پر خاص طور پر فرمایا یمشی بہی فی الناس، وہ لوگوں کے بیچ میں چلتا ہے، یعنی معاشرے میں رہتا ہے جو مکمل طور پر اندھیرے میں ہے لیکن وہ روشنی میں ہے۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا سارا گھر خاندان، آپ کا سارا سوشل سرکل، آپ جن لوگوں پر کام کرتے ہیں، آپ کے کام کرنے کی جگہ، اس میں آپ کے سوا کوئی قرآن نہیں جانتا، کوئی حق کو نہیں پہچانتا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ پر کرم کیا ہوتا ہے تو اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے، فخر اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اندھیروں میں رہتے ہوئے بھی وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے وہ اس پر بہت خوش ہیں۔ زُیِّنَ لِلْکَافِرِینَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ سمارٹ ہیں، ہم زیادہ روشنی میں ہیں، اور دین پر چلنے والوں تو ہمیں عموماً بیکورڈ کہا جاتا ہے۔ روشن خیال کسے کہا جاتا ہے؟ جو دین سے جتنا دور ہوگا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ بات کو بالکل مختلف انداز میں بیان کر رہے ہیں، بالکل مختلف بتا رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں وہ اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں۔ تو حق سے دور کرنے والی قوتوں میں ایک معاشرے کا بااثر طبقہ بھی ہوتا ہے کہ جو غلط راستے پر چل رہا ہوتا ہے، لہٰذا وہ رکاوٹیں کھڑی کرنے لگتا ہے، جیسا مکہ کے سرداران قریش تھے جو بااثر لوگ تھے اور ایمان نہیں لائے تھے، اور جو غریب لوگوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہہ رہے تھے، جو غریب لوگ اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہہ رہے تھے، ان کے لیے مصیبت بنے ہوئے تھے، انہیں طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی لوگوں کے امتحان کے لیے ہم نے ایسا کر رکھا ہے کہ معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کا وجود ہے جو حق کو سپورٹ کرنے کے بجائے حق کی مخالفت کرتے ہیں، وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں۔ دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں، یعنی کتنے دن تک انہیں یہ آزادی ہے کہ وہ یہ سب کچھ کرتے رہیں۔ جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنے مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں سخت ذلت اور عذاب سے دوچار ہوں گے۔ بس یہ حقیقت ہے کہ اللہ جسے چاہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کر لیتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو ان سارے پریشرز میں، یعنی حق کے دور دور تک نظر نہ آنے کی صورت میں
مخالفتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حق کے لیے چن لیتا ہے، اسے راہ دکھا دیتا ہے۔ اس لیے اس وقت ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں قرآن کی روشنی عطا کی اور اس کام کے لیے ہمیں چن لیا اور ہمیں اس کے لیے موقع دیا، وقت عطا کیا، اپرچونٹی دی کہ ہم اس کتاب کو پڑھتے رہتے ہیں اور حق کو پاتے رہتے ہیں۔ ہمارے لیے پھر حق تک پہنچنا مشکل نہیں رہتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو جس کے لیے اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے کہ اسے ہدایت دے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، پھر اس کا دل کھل جاتا ہے، شرح صدر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شروع میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ میرا سینہ کھول دے تاکہ جو حق میں پڑھوں سنوں وہ میرے اندر سما جائے، میرے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے، آمین۔ اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، وہ شخص پھر یہی کلام سنتا ہے، یہی کچھ پڑھتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، لیکن اس کا دل حق کے لیے نہیں کھلتا اور ایسا بینچتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے، یعنی گویا وہ اوپر جا رہا ہے۔ اوپر جانا مشکل کام ہوتا ہے اور اوپر آکسیجن کی بھی کمی ہوتی ہے تو سینہ گھٹنے لگتا ہے۔ اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ عام انسان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اور پھر ایک یہ کہ کسی معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کے طور پر کسی کو چن لیتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہدایت کے بھی درجے ہوتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مسند احمد کی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر پایا، اس لیے اللہ نے انہیں اپنے لیے منتخب فرما لیا اور انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے مبعوث کیا۔ تو حق تو یہ ہے کہ اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دینے کو بھی تیار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کس کو توفیق دے گا؟ جو اسے قبول کرنا چاہے گا، جو اسے لینا چاہے گا، جس کے دل میں تڑپ ہو، چاہت ہو۔ اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھیے کہ آپ کے دل میں کتنی چاہت ہے، آپ کو زبردستی یہاں بٹھایا گیا ہے یا آپ خود اپنے شوق سے یہاں بیٹھے ہیں یا اور شوق سے قرآن سن رہے ہیں۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، اور یہ تیرے رب کا راستہ بالکل سیدھا۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اس کے نشانات ہم نے ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ حق قبول کرنے کا اجر کتنا بڑا ہے۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس، وہی ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ پہلے انسان حق کو تلاش کرے، پھر حق کو قبول کرے، پھر اس کی قدردانی کرے اور پھر اس کے بعد صحیح طرز عمل اختیار کرے، شکر گزار ہو کر حق کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے۔ پھر انجام کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے سلامتی کا گھر تیار کیے ہوئے ہیں، یعنی جنت الفردوس، جہاں کسی قسم کا شور ہنگامہ اور کسی بھی طرح کی کوئی ایسی چیز نہ ہوگی جو انسانوں کو پریشان کرے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ، جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا، یعنی جن و انس کو، اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا اے گروہ جن، تم نے تو نوح انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا۔ انسانوں میں سے جو اس کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے پروردگار، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا اور اب ہم اس وقت پر پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا، بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے۔ دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے، اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے رہے تھے، یعنی جس طرح وہ دنیا میں گناہ سمیٹتے اور سمیٹنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ہم نے سورہ مائدہ میں پڑھا تھا کہ انہوں نے عمل کیا کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں پڑ گئے اور وہ پھر قیامت کے دن سزا میں بھی مشترک ہوں گے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ ان سے یہ بھی پوچھے گا اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے ہاں، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں۔ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے، یعنی دنیا میں حق کو اگنور کیا۔ یعنی بعض اوقات انسان حق کو پہچان جاتا ہے لیکن قبول نہیں کرتا، تو وہاں پر قیامت کے دن کیا ہوگا کہ ان کے انکار کی پاداش میں وہ سزا میں تو جائیں گے لیکن خود مان جائیں گے کہ وہ غلط تھے۔
یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب ظلم کے ساتھ بستیوں کو تباہ کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی بغیر ہدایت کے پیغام پہنچائے اللہ تعالیٰ صرف پکڑنے والی بات نہیں کی، جبکہ اس کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں، یعنی ان کے رہنے والے حق کو نہ جانتے ہوں۔ بہت خوبصورت آیت ہے اگلی، وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم کس درجے میں کس مقام پر ہیں اللہ کی نگاہ میں، ہم نہیں جانتے، لیکن کتنی فکر کی بات ہے۔ اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ عمل کے لیے دوڑ لگانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانی چاہیے اور نیکیوں کے مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جب انسان کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے تو دراصل اپنے ساتھ احسان کر رہا ہوتا ہے، کسی اور کا بھلا نہیں کر رہا ہوتا۔ یعنی اگر آپ دوسرے کے مقابلے میں زیادہ کام کرتے ہیں، کیونکہ جب ہمیں کوئی اچھا کام زیادہ کرنا پڑ جائے تو عام طور پر ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ہم سیلف پیٹینس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ باقی سب تو موج کر رہے ہیں اور مجھ پر اتنی زیادتی اور مجھ پر اتنا ظلم کیوں، کہ میرے ساتھ یہ مشکل کیوں ہے، میں ہی یہ سب کچھ کیوں کروں، باقی لوگ تو اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں انسان کو کیا سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کمائی کی اسی کا بدلہ ملے گا، وہی مقام ملے گا۔ آج اگر میں دوسروں سے آگے بڑھ جاؤں تو اس میں میرا اپنا فائدہ ہے، کیونکہ درجہ عمل کے ساتھ بڑھتا ہے، آرام کرنے سے نہیں بڑھتا۔ اس لیے نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے۔ مثلا جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے ہر کوئی نیکیوں کی دوڑ لگا دیتا ہے، اور اس کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کے پاس رزلٹ ہوگا کہ کون سب سے آگے نکلا رمضان میں نیکیوں میں، ابھی تو نہیں پتہ چلے گا لیکن کل پتہ چل جائے گا۔ لہٰذا عمل میں پیچھے نہیں رہنا، صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک انسان کچھ کر کے نہ دکھائے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اتنی تسلی دیتے ہیں، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کو نہیں پتہ چلا کہ تم نے کیا کیا، کیونکہ ہمیں عموماً جب انسان نیکی کا کوئی کام کر لیتا ہے تو پھر اس کے اندر گدگدی سی ہونے لگتی ہے کہ بس یہ دوسروں کو بھی پتہ چلے، کسی طرح دوسروں کو میں بتا دوں کہ میں نے یہ کام کیا ہے، میرا یہ کارنامہ ہے۔ تو جب انسان کے اندر یہ بے چینی اٹھنے لگے کہ میں دوسروں کو بتاؤں، تو فوراً سوچا کرے وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، رب تو غافل نہیں ہے، رب کو پتہ چل گیا ہے، جان لیا ہے رب نے، یہ چیز آپ کی نیکی کی رفتار میں کمی نہیں آنے دے گی۔ ورنہ جب تک آپ کو تعریف کے ٹونک نہیں ملتے آپ آگے نہیں بڑھتے۔ اکثر لوگوں کی مشکل یہ ہوتی ہے کہ انہیں آگے بڑھنے کے لیے تعریف چاہیے ہوتی ہے، کوئی تعریف کرتا رہے تو وہ آگے چلتے رہتے ہیں اور نہ کرے تو وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو پھر وہ لوگوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تو پھر وہ لوگوں کے لیے کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے۔ اسے لوگوں سے کسی قدردانی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا کام ہو جانا بذات خود اس کے لیے ایک ریوارڈ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، شکر ہے میں نے یہ کام کر لیا۔ جیسے کہ شعر میں آتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، تو عمل کی ضرورت ہے۔ اس ایک آیت میں 2 دفعہ عمل کی بات آ رہی ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب بے نیاز اور مہربانی اس کا شیوا ہے۔ تمہارے رب کو اعمال کی ضرورت نہیں، اسے ضرورت نہیں کہ کون درجوں میں آگے ہے، ہاں اس نے بس اس دنیا میں موقع دیا ہے کہ تم آگے بڑھ جاؤ۔ موت کے بعد تو اگر کوئی آگے بڑھ سکتا ہے، آگے نہیں بڑھ سکتا، اور کل ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے کہ ہم یہ سرمایہ اٹھا کر رکھ کر رہے ہیں اور اکٹھا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو کچھ فائدہ دے رہے ہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں اور ہمیں فائدہ دیں گے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا۔ یعنی ہم سے پہلے بھی تو کوئی لوگ تھے نا، آج ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ ہم سے پہلے کون لوگ تھے، ہم جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہلے کون لوگ، ایک صدی پہلے آپ سوچیں کہ یہاں پر کون لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں جس جگہ بیٹھ کر یہ قرآن پڑھ رہی ہوں، مجھ سے پہلے یہاں پر کون تھا اور کیا کر رہا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے ان لوگوں کی جگہ ہمیں لایا، کل کو ہماری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، یعنی قیامت، اس دن جب اگلے پچھلے لوگ اٹھیں گے۔ تم اللہ کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگوں تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کرتا رہوں گا۔ پھر کہا جا رہا ہے، پھر عمل کی بات، یعنی حق کو پہچاننے کے بعد عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ فسوف تعلمون، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں
पा सकते। इन लोगों ने अल्लाह ताला के लिए खुद इसी की पैदा करदा खेतियों और मवेशियों में से एक हिस्सा मुकर्रर किया और कहते हैं कि ये अल्लाह के लिए है, खुद ही खुद फैसला कर लेते हैं ये। और ये हमारे ठहराए हुए शरीकों के लिए, फिर जो हिस्सा इनके ठहराए हुए शरीकों के लिए है वो तो इनका वो तो अल्लाह को नहीं पहुंचता, मगर जो अल्लाह के लिए है वो इनके शरीकों को पहुंच जाता है। कैसे बुरे फैसले हैं जो ये लोग करते हैं। तो इन अरबों का तरीक़ाकार मुशरिकीन का तरीका ये था कि नज़र न्याज में तकसीम करते थे, कुछ अल्लाह ताला के नाम पर देते, कुछ बुतों के नाम पे देते। जब भी कोई फसल कटती या जानवर इनके इकट्ठे होते तो अगर अल्लाह ताला के नाम पर दिए हुए को कोई हादसा पहुंचता तो बुतों के नाम में से अल्लाह ताला के नाम पर ना देते, और अगर बुतों के हिस्से में से कुछ फ़र्क आता तो जो अल्लाह ताला के लिए मुकर्रर किया होता वो बुतों को दे देते थे। यानी जिसने दिया है सब कुछ उसे भूल कर ज़ाहिर वालों को, ज़ाहिरियत परस्ती की बात है, मताउल गुरूर की बात है, दुनिया की जो पुरफरेब ज़ाहिरियत है इससे धोखा खा के वो बुतों को और कुछ ना कुछ करने वालों को राज़ी कर रहे हैं। तो जिस रब ने सारी नेमतें इन पर निछावर की हैं इसे भूल रहे हैं। कैसे बुरे फैसले हैं जो ये करते हैं। और इसी तरह बहुत से मुश्रिकों के लिए इनके शरीकों ने अपनी औलाद के कत्ल को खुशनुमा बना दिया। इस कदर जहालत, जब इल्म नहीं होता तो अंधेरे में होता है इंसान, तो इसलिए गलत काम आसान हो जाते हैं। ताकि इन्हें हलाकत में मुब्तला करे, उन पर इनके दीन को मुश्तबह बनाए। अगर अल्लाह चाहता तो ये ऐसा ना करते, लिहाजा इन्हें छोड़ दो कि अपनी फितरा परदाजियों में लगे रहें। कहते हैं कि ये जानवर और ये खेत महफूज हैं, इन्हें सिर्फ वही लोग खा सकते हैं जिन्हें हम खिलाना चाहें। हालांकि ये पाबंदी हालांकि ये पाबंदी इनकी खुद साख्ता है। फिर कुछ जानवर हैं जिन पर सवारी और बारबरदारी हराम कर दी गई, और कुछ जानवर हैं जिन पर अल्लाह का नाम नहीं लेते। ये सब कुछ इन्होंने अल्लाह पर इफ्तरा किया है, दीन का हिस्सा खुद ही बना लिया और अल्लाह से मंसूब कर दिया। अनकरीब अल्लाह इन्हें इनकी फितरा परदाजियों का बदला देगा। तो इससे क्या पता चलता है कि दीन को बस इतना ही रहने दें जितना अल्लाह ताला ने नाजिल किया है। इसमें अपनी मर्जी से इजाफे नहीं करने चाहिए, बिदात इजात ना करें, लोगों को अपनी तरफ से सवाब व अजाब के किस्से मत सुनाएं। कहते हैं कि कुछ इन जानवरों के पेट में है ये हमारे मर्दों के लिए मखसूस है और हमारी औरतों पर हराम, लेकिन अगर वो मुर्दा हो तो दोनों के खाने में शरीक हो सकते हैं। यानी ये कानून किसने दिए, किसी शरीयत में उतरा था, किसी में भी नहीं ना, तो ये इनकी अपनी शरीयत थी, इनके नफ्सों ने घड़ी हुई थी। जो बातें इन्होंने घड़ ली हैं इनका बदला अल्लाह इन्हें देकर रहेगा, यकीनन वो हकीम है और सब बातों की इसे खबर है। कद खसिरल्लज़ीना क़तलू औलादहुम सफ़हम बिग़ैरि इल्मिन व हर्रमू मा रज़क़हुमुल्लाहु इफ्तिराअन अलल्लाह कद ज़ल्लू व मा कानू मुहतदीन। यकीनन खसारे में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अपनी औलाद को जहालत और नादानी की बिना पर कत्ल किया। तो इसमें पैदा होने के बाद कत्ल करना भी आता है, और पेट के अंदर जब बच्चे की हरकत शुरू हो चुकी होती हैं तो इसके अंदर जान पड़ चुकी होती है, इसको इसकात करना, अबॉर्ट करवाना भी शामिल है। और अल्लाह के दिए हुए रिज़्क को अल्लाह पर अफ्तरा परदाजी करके हराम ठहरा लिया। इनके यहाँ तो जवान लड़कियाँ बुतों के नाम पर बुतों की भेंट चढ़ाई जाती थी। अगर सैलाब आ जाता या कोई और मुसीबत आ जाती तो इंसानी जानों का भी नजराना देते अपने बुतों के लिए। यकीनन वो भटक गए, हरगिज़ वो राह रास्त पाने वालों में से ना थे। यानी इनके बाप दादा ने ये रस्में घड़ी हुई थी और ये इनकी पैरवी करते चले आ रहे थे जिनकी कोई बुनियाद नहीं थी। तो कहा कि बाप दादा भी तुम्हारे हदायत पर ना थे और तुम भी इन्हीं की पैरवी कर रहे हो, तो हदायत से दूर हो गए हो। वहुवल्लज़ी अनशा जन्नातिन मारूशातिन व गैर मारूशातिन वन्नख्ल वज़्ज़रअ मुख्तलिफन उकुलुहु वज़्ज़ैतून वर्रुम्मान मुतशाबिहन व गैर मुतशाबिह। वो अल्लाह ही है जिसने तरह तरह के बाग और ताकिस्तान और नखलिस्तान पैदा किए, खेतियाँ उगाई जिनसे किस्म किस्म के माकूलात हासिल होते हैं, जैतून और अनार के दरख्त पैदा किए जिनके फल सूरत में मुशाबे और मज़े में मुख्तलिफ होते हैं। खाओ इनकी पैदावार जबकि ये फलें फूलें, और अल्लाह का हक अदा करो जब इनकी फसल काटो और हद से ना गुजरो। अल्लाह ताला हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। फिर वही है जिसने मवेशियों में से वो जानवर पैदा किए जिनसे सवारी और बार बरदारी का काम लिया जाता है, और वो भी जो खाने और बिछाने के काम आते हैं। खाओ इन चीज़ों में से जो अल्लाह ने तुम्हें बख्शी हैं, और शैतान की पैरवी ना करो क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये 8 नर और मादा हैं, 2 भेड़ की किस्म के और 2 बकरी की किस्म के। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछो कि अल्लाह ने इनके नर हराम किए कि मादा, क्योंकि इन्होंने खुद से ही ये कानून बना रखा था कि किसी के लिए नर हराम है और किसी के लिए मादा। या वो बच्चे जो भेड़ों और बकरियों के पेट में ठीक ठीक इल्म के साथ बताओ अगर तुम सच्चे हो। इसी तरह 2 ऊँट की किस्म है, यानी ऊँटनी और ऊँट,
दो गाय की किस्म यानी गाय और बैल। पूछो इनके नर और अल्लाह ने हराम किए या मादा, या वो बच्चे जो गाय या ऊँटनी के पेट में हैं। क्या तुम इस वक्त हाजिर थे जब अल्लाह ने इनके हराम होने का तुम्हें हुक्म दिया? यानी दलील लेके आओ। फिर इस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की तरफ मंसूब करके झूठी बात गढ़े ताकि इल्म के बगैर लोगों की गलत रहनुमाई करे। यकीनन अल्लाह ऐसे जालिमों को राह रास्त नहीं दिखाता। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए जो वही मेरे पास आई है इसमें तो मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं पाता जो किसी खाने वाले पर हराम हो, इल्ला ये कि वो मुर्दार हो या बहाया हुआ खून हो या सूअर का गोश्त के वो नापाक हैं या फिस्क हो या अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर ज़िबा किया गया। तो क्या हमारे माशरे में अल्लाह ताला के अलावा किसी और के नाम पर जानवर कुर्बान किए जाते हैं? किन के नाम पर? औलिया कराम के नाम पर, पीरों के नाम पर, फ़कीरों के नाम पर, कब्रों के नाम पर। तो अल्लाह सुब्हान व ताला ने अल्लाह ने जो चीज़ें हराम की हैं इनमें मुर्दार खून जो बहता हुआ हो, खिंजीर का गोश्त क्योंकि वो नापाक है, या फिस्क नाफरमानी में शामिल है, और जिस पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया हो, उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही, चाहे वो जानवर हो चाहे वो कोई और खाना हो। फमन इस्तुर्रा गैर बागिम वला आदिन फ़इन्ना रब्बका गफूरुर रहीम, जो कोई मजबूरी की हालत में इनमें से कुछ खा ले बगैर इसके कि वो नाफरमानी का इरादा रखता हो और बगैर इसके कि वो हद ज़रूरत से तजावुज़ करे यानी पेट भर के खाए, तो यकीनन तुम्हारा रब दरगुजर से काम लेने वाला और रहम फरमाने वाला है। तो इससे क्या पता चलता है कि हराम को नहीं खाया जा सकता इल्ला ये कि इज़्तिरारी कैफियत हो, और इसमें शर्त क्या है कि इंसान इस चीज़ का आदी ना हो जाए। यानी कोई इंसान किसी मुश्किल में है, उसके पास खाने पीने की कोई चीज़ नहीं और उसकी मौत वाक़या हो जाएगी अगर उसने कुछ भी ना खाया, और ऐसी सूरत में उसके पास सिर्फ हराम करदा चीज़ें हैं, तो वो उसको खा के अपनी जान तो बचा सकता है। लेकिन इसमें दो शराइत बताई गई हैं कि ऐसा ना हो कि खा कर उसको इतना मज़ा आ जाए वो चीज़ खाने में कि वो उसका आदी हो जाए, और बस इतना खाए कि जितनी जान बच जाए, यानी पेट भर के ना खाने लग जाए कि अब मैंने खा ही लिया तो कोई बात नहीं मैं पेट भर लेता हूँ, लेकिन सिर्फ इतना खाए जितना उससे जान बचे। और गैर अल्लाह के नाम पर किसी चीज़ को ज़िबा करना, कुर्बान करना, खाना, ये सारी चीज़ें इंतहाई नापसंदीदा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरे जहालत में भी गैर अल्लाह के नाम पर कुर्बान किया हुआ जानवर या गोश्त इस्तेमाल नहीं करते थे। वअलल्लज़ीना हादू हर्रमना कुल्ला ज़ी ज़ुफ़र, और जिन लोगों ने यहूदियत इख्तियार की इन पर हमने सब नाखून वाले जानवर हराम कर दिए थे, यानी इन हराम करदा चीज़ों के अलावा। और गाय और बकरी की चर्बी भी बजुज़ इसके जो इनकी पीठ या इनकी आंतों से लगी हुई हो, हड्डी से लगी हुई हो, ये हमने इनकी सरकशी की सज़ा इन्हें दी थी, और जो कुछ हम कर रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं। फ़इन कज़्ज़बूका फ़कुल रब्बुकुम ज़ू रहमतिन वासिया, अब अगर वो तुम्हें जुटलाएं तो तुम इनसे कह दो कि तुम्हारे रब का दामन रहमत बहुत वसी है और मुजरिमों से इसके अजाब को फेरा नहीं जा सकता। ये मुशरिक लोग तुम्हारी इन बातों के जवाब में ज़रूर कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो हम शिरक ना करते और ना हमारे बाप दादा और ना हम किसी चीज़ को हराम ठहराते। यानी अब सारी जिम्मेदारी अपने से हटाकर अल्लाह पर डाल दी। ये भी मुशरिकिन का अमल है कि वो बुराई की, गलती की, गुनाह की जिम्मेदारी खुद कबूल नहीं करते। आज भी कुछ लोग यही कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो हम भी नमाज़ पढ़ते, हम भी दीन में होते। हालांकि अल्लाह सुब्हान व तआला किसी के लिए भी गुमराही नहीं चाहता। हाँ, अल्लाह ताला नेकी के रास्ते इसके लिए आसान करता है, नमाज पढ़ना इसके लिए आसान करता है जिसके अंदर खुशू होता है, आजिज़ी होती है। ऐसी ही बातें बनाकर इनसे पहले के लोगों ने भी हक को जुटाया था, यहाँ तक कि आखिरकार हमारे अजाब का मज़ा इन्होंने चख लिया। कुल हल इंदकुम मिन इल्मिन फतुखरिजूहु लना, कह दीजिए अगर तुम्हारे पास कोई दलील है, कोई इल्म है जिसे हमारे सामने पेश कर सको तो पेश करो। तुम तो महज गुमान पर चल रहे हो और निरी क्या सराइयाँ कर रहे हो। यानी इस इल्म की कोई बुनियाद नहीं, क्योंकि हक का माखज़ या सोर्स तो कुरान और सुन्नत है। हक मालूम है, लेकिन जो लोग हक को पहचानते नहीं या अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने के लिए पहचानना ही नहीं चाहते, इनके सामने आप कितनी भी दलीलें दें तो वो इन्हें नहीं मानेंगे। फिर कहो तुम्हारी इस हुज्जत के मुकाबले में हकीकत रस हुज्जत तो अल्लाह के पास है। बेशक अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको हदायत दे देता। कुल हलुम्मा शुहदाअकुम, कह दीजिए लाओ अपने वो गवाह जो इस बात की गवाही दें कि अल्लाह ही ने इन चीज़ों को हराम करार दिया है। फिर अगर वो शहादत दे दें तो तुम इनके साथ शहादत मत देना, गवाही मत देना। यानी इंसान को झूठ का गवाह नहीं बनना चाहिए, गलत चीज़ का गवाह नहीं बनना, क्योंकि शहादत एक जिम्मेदारी होती है। और हरगिज़ इन लोगों की ख्वाहिशात के पीछे ना चलना जिन्होंने हमारी आयत को जुटलाया और जो आखिरत के मुनकर हैं, यानी हक के पीछे चलना, लोगों की ख्वाहिशात के पीछे नहीं।
اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں ان کے پیچھے بھی نہ چلنا۔ قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ذلکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے آؤ میں تمہیں سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو حرام کرا دیا۔ صرف اپنی خواہشات یا اپنے باپ دادا کی تقلید یا معاشرے میں پائے جانے والے توہمات کی بنا پر کسی چیز کو حلال حرام نہ کو۔ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اور پھر اسے اپنے پلے باندھ دو، اس کے مطابق تم بھی عمل کرو۔ سب سے پہلے چیز جسے اللہ نے حرام کیا، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ شرک حرام ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ نمبر 2، وبالوالدین احسانہ، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ والدین کی نافرمانی کو حرام قرار دیا۔ اور کیا حرام ہے؟ ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، قتل اولاد حرام ہے۔ من املاق، تنگ دستی کے ڈر سے، بھوک کے ڈر سے۔ نحن نرزقکم و ایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیتے ہیں۔ اور کیا حرام ہے؟ ولا تقربوا الفواحش، فواحش کے قریب بھی نہ جانا۔ ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہے اور جو چھپی ہے۔ بے حیائی بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی مت جاؤ، نہ کھلم کھلنا نہ چھپ چھپ کے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں کو حرام قرار دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں، یعنی انسان انسانوں کی غیرت سے ڈرتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے باپ اور بھائیوں کی غیرت سے ڈرتے ہیں کہ کہیں انہیں پتہ چل گیا تو وہ قتل کر ڈالیں گے۔ ایسے سب لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند ہیں۔ فرمایا اسی وجہ سے اس نے ظاہری اور باطنی فواحش کو حرام قرار دیا، اس لیے اس نے فحش باتوں کو، فواحش کو حرام قرار دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فحش کام پسند نہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ آیت نمبر 152، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمَ، مال یتیم کے قریب بھی مت جاؤ، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یعنی اسے مزید بڑھانے کا کوئی ذریعہ، اسے تجارت میں لگانے یا اس کی حفاظت کا کوئی طریقہ تمہارے پاس ہو تو اس صورت میں جا سکتے ہو۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یتیم اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، یعنی یتیم جو ہے وہ بالغ ہو جائے، پھر اس کا مال انہیں عطا کر دو، انہیں دے دو، واپس لوٹا دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، جو شخص مسلمان ماں باپ کے کسی یتیم بچے کو اپنے کھانے اور پینے میں اس وقت تک شامل رکھتا ہے جب تک کہ وہ اس امداد سے مستغنی نہیں ہو جاتا، خود کمانے لگ جاتا، تو اس کے لیے یقینی طور پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں یا کہیں بھی آپ کے زیر سایہ کوئی یتیم بچہ پل رہا ہے، اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، تو یہ تمہارے لیے جنت واجب ہونے کا ذریعہ ہے۔ پھر فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو، ناپ تول میں یعنی کمی نہ کرو۔ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے، یعنی جتنا وہ کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام اور حلال تو واضح ہے، لیکن اگر کسی سے بھول چوک ہو جاتی ہے یا اسے پتہ نہیں چلتا، یا کسی چیز کو وہ حلال سمجھ کر کر رہا ہوتا ہے اور پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ حرام ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی ایسا نہیں جو عدل و انصاف کرے۔ اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، یعنی چاہے اپنا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اپنے والدین ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ غلط بات کر رہے ہیں تو غلط کام کر رہے ہیں تو ان کا ساتھ نہیں دینا۔ اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، بندوں سے کیے گئے عہد کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اور اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد یعنی یہ ایمان کا رشتہ ہے، دراصل ایمان کا اقرار بھی عہد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان العہد کان مسئولا، ان العہد کان مسئولا، عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کسی بھی معاشرے میں عہد کی پابندی اس معاشرے کو ترقی کی طرف لے جاتی ہے، اور عہد توڑنے سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس میں قتل و غارت پھیل جاتا ہے، صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے۔ حدیث کی وضاحت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم عہد شکنی کرتی ہے یعنی وعدے توڑتی ہے، مثلا کسی کے ساتھ وعدہ کیا کہ تم اتنا کام کر دو، تمہیں اتنی اجرت دی جائے گی، پھر اس کے بعد وعدہ توڑ دیا یا کام کروا لیا اور اجرت نہ دی گئی، یا کسی بھی طرح سے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا وعدہ کر کے،
فرمایا جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس کے اندر قتل و غارت پھیل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس پر دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے، اس لیے اس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ ذالکم وصاکم بھی، اللہ تعالیٰ یہ ہیں وہ باتیں اللہ جن کی تم کو نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو، شاید کہ تم سیدھی راہ پر چلنے لگو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں، یعنی بھٹکا دیں۔ یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم کجروی سے بچو۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن تفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی جو بلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت کی تکمیل تھی۔ تو یہاں تورات کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں، اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں، یعنی کتاب پڑھ کر ان کا ایمان مضبوط ہو اور اپنے رب کی ملاقات کو یقینی سمجھتے ہوئے اس کی تیاری کریں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی، یہ بہت بڑی برکت والی ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، پس تم سب اس کی پیروی کرو۔ یہ کتاب صرف پڑھنے کے لیے نہیں آئی، یہ کتاب اس لیے آئی ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اور تقوی کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ جو شخص اللہ کی رحمت کا مستحق ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کتاب کی پیروی کرے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں کو دی گئی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے، اور اب تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راہ راست پر ہوتے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن ہدایت اور رحمت آ چکی، اب اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات پر جھٹلائے اور اس سے منہ موڑے۔ یعنی کتاب آ چکی ہے، کتاب کو پڑھ کر نہ دے یا پڑھ کر اسے بند کر کے رکھتے اور اس پر عمل نہ کرے۔ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ کیا اب لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض سری نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا۔ یعنی جب قیامت کی نشانیاں، علامات کبریٰ، بڑی نشانیاں نظر آ جائیں پھر ایمان لانا فائدہ نہ دے گا، جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ اور ویسے بھی جو شخص ایمان لا کر کچھ کرتا نہیں، صرف زبانی خالی خلی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، عمل نہیں کرتا، تو پھر اسے بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ عمل ایمان میں داخل ہے۔ ایمان کی جزا جب جنت بتائی گئی ہے، بخشش بتائی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایمان لا کر اچھے کام کرے گا اس کے لیے سب کچھ ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، یعنی قیامت کا دن آ ہی جائے گا، فیصلہ ہو ہی جائے گا۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک وہ لوگ جنہوں نے فرقہ بازی کی، اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، یعنی ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، خواہ وہ اس فرقے میں کتنے بھی دیندار کیوں نہ ہوں۔ ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، کیونکہ دین تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بس اسلام ہی ہے جو قرآن اور سنت میں آیا ہے۔ من گڑت باتوں کا دین نام دین نہیں، خواہ اسے دین بنا کر کوئی پیش کرے، یا جیسے بدعت وغیرہ، وہی انہیں بتائے گا انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا، اور جو بدی لے کر آیا اسے اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا۔ وہم لا یظلمون، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا کرم کرتے ہیں کہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں، اور برائی جتنی کی ہوگی بس اتنا ہی اس کا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دیجئے میرے رب نے مجھے بالیقین سیدھا راستہ دکھا دیا، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر انہوں نے اختیار کیا اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہیے میری نماز، میرا تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَالِکَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اسی کا مجھے حکم دیا گیا اور سب سے پہلے میں سر اطاعت جھکانے والا میں سے ہوں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا جائے۔
ہر طرح کے شرک سے پرہیز کیا جائے، اپنی عبادات کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کیا جائے۔ ان صلاتی و نسکی، اپنی نماز اور اپنی قربانی، و محیائی و مماتی، اور زندگی اور موت بھی اللہ تعالیٰ کے نام پر، جہاں جینا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو، وہاں موت بھی اللہ کی مرضی سے ہوگی۔ اور اسی طرح جو رسومات ہیں مرنے کے موقع پر کیے جانے والے کام بھی، کفن، دفن، جنازہ، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، قرآن و سنت کے مطابق، نہ کہ خاندان کے رسم و رواج کے مطابق۔ یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے جو لوگ اس وقت کرتے ہیں۔ جنہیں سنت کا طریقہ معلوم ہوتا ہے وہ پھر ان کا واسطہ ان لوگوں سے پڑتا ہے جنہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا، ایک روشنی میں اور ایک اندھیرے میں، اور پھر باہم ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ کہ ہمیں ہر معاملے میں ہر قدم پھونک کر رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نیکی سمجھ کر محنت کر رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہی نہ ہو عمل۔ ایک اور اہم بات یہ بتائی گئی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں، یہ نہ دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا۔ کوئی کرے گا تو میں کروں گی، نہیں، کوئی کرے یا نہ کرے، ہمیں سب سے پہلے کرنا ہے۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور رب تلاش کروں، اصل رب کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بنا لوں، وہو رب کل شیء، اور وہ ہر چیز کا رب ہے۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسروں کا بوجھ نہیں اٹھاتا، پھر تم سب اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر زیادہ بلند درجے عطا کیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، کسی کو نیکیوں میں زیادہ موقع ملے اور کسی کو مال و دولت کمانے کے زیادہ موقع ملے، تاکہ جو کچھ تمہیں دیا اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز، اور بے شک البتہ وہ غفور الرحیم ہے۔